پیدل سفر مشکل ہوتا ہے، لیکن صراط مستقیم کا سفر اور بھی مشکل ہے۔ انسان کی سب سے اہم ضرورت ساتھ چلنے والے ہم سفر ہیں۔ تمہارے تو اتنے ہم سفر ہیں، خوش نصیب ہو تم۔ رب کریم نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رستے پر آنے والی مشکلات پہ صبر کرو، کافروں پر ثابت کر دو کہ تم ان سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتے ہو اور اپنے عزم میں ثابت قدم ہو، اور آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اللہ کی اطاعت سے غافل نہ رہو اور اس کے رستے پر چلتے رہو تاکہ تم کامیاب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کا کلام انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کلام پاک نازل فرمایا، لیکن مسلمان اس کی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے میں، دن سے رات اور رات سے دن کے بدلنے میں، اور ان کے طویل اور مختصر ہونے میں اللہ کی قدرت اور عظمت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں کو صرف صاحب عقل و دانش ہی پہچان سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ۔ رب کریم کلام پاک میں اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کی عبادتوں کا صلہ عطا فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ جنہیں ایمان لانے کی پاداش میں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، وہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ جو کافروں سے جنگ کرتے ہیں پھر حق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ مزید یہ کہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا، جہاں چشموں کی فراوانی ہوگی، جسے وہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر حاصل کریں گے۔ بے شک اللہ کا دیا ہوا انعام ہی بہترین جزا ہے۔ میرے بہادروں، یاد رکھنا، تمہاری مشکلات رائے گاں نہیں جائیں گی۔ وقت آنے پر بہترین صلہ تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، بالکل اسی طرح محشر کا دن بھی مقرر ہے۔ بہت جلد تم زمین سے نکلتے ہوئے بیج کی طرح تناور درخت بن جاؤ گے، وہ درخت جس کی شاخوں سے انشاءاللہ پوری دنیا فیض یاب ہوگی۔ اتنے دشمنوں، اتنے ظالموں کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح طاقتور ہو پائیں گے؟ رب کریم نے سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، مشرکین کی دنیاوی عیش و عشرت اور ترقی سے غلط سوچ کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ دنیاوی آرام عارضی ہے اور جلد ختم ہو جانے والا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت خوفناک جگہ ہے۔ تقدیر نیت سے بنتی ہے، اور زبان دل کی سچائی کی ترجمان ہوتی ہے۔ تمہارے دل کی سچائی نے ہی تمہیں ارطغرل سردار بنایا ہے۔